پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائے پھر بات کر. کبھی فاطمہ الزہرا سے نعوذ باللہ مدد مانگنے لگے. ابراہیم علیہ السلام نے جو بت توڑے تھے اس لیے توڑے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام لائے تھے, انبیاء کا یہ پیغام تھا. آج صبح ہی میں دیکھ رہا تھا کو میزائل گر رہا ہے اور فیل ہو رہا ہے کہ اس طرف آ رہا ہے یا کچھ, تو وہ عورت شور مچا رہی ہے کہ یا فاطمہ مدد, یا فاطمہ مدد, یا فاطمہ الزہرا مدد. نعوذ باللہ من ذالک. یہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں, اللہ کے غلام ہیں, یہ خود اللہ سے مدد مانگتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو مدد سے پرابلم نہیں ہے, مشکل نہیں ہے, اس کو مددگار سے بغض ہے. تو کیوں چندے کے ڈبے اٹھا کے در بدر پھرتا ہے؟ گھر اللہ کا بنانا ہے, اللہ کو کہنا گھر بنا دے. تو کیوں لوگوں کے آگے بھیک مانگتا پھرتا ہے مدد کی؟ وہ جائز ہے. اور دوسری بات جو تو نے کی ہے نا مزائل کی, وہ کہہ رہی تھی یا فاطمہ ادرکنی, اور اسی کو مزائل لگا. اصل ایران نے تم لوگوں کے یہ گھنونے چہرے بے نقاب کر دیے ہیں. یہ جو تم نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے نا, ایران نے تجھے ننگا کر دیا, اور تم لوگوں کے پاس اب کوئی بیانیہ ہی نہیں بچا. کیا اہل سنت, کیا اہل حدیث, کیا دیوبند, سب خدا کی قسم اہل تشیع تو ایک طرف, وہ ایران کی حمایت کر رہے ہیں اور ایران کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اور تم جیسے ملا جو یہود و نصارہ کے ٹکڑوں پہ پلتے ہو, تم آج بھی ان کی حمایت کر رہے ہو. اور ہم جب بھی آل محمد سے مدد مانگتے ہیں معاذ اللہ, اللہ کا انکار نہیں کرتے, ان کو وسیلہ بنا کے اللہ سے مدد مانگتے ہیں. اور آل محمد, تم کہہ رہے ہو کہ جو مدد مانگ رہی تھی اسے مزائل لگا. آل محمد ہمیں حرام موت سے بچاتے ہیں, شہادت سے نہیں. شہادت تو ہمارا ورثہ ہے. اب با قرآن کی طرف, تجھے میں قرآن سے مدد ثابت کر کے دوں. یہ جو تم ملا چورن بیچتے ہو نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین کا, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, یہ ہی کا کدھر سے لے آئے ہو؟ یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ آگے مرنا پڑھ, وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا. یہ انعام والے کون ہیں؟ جن پہ درود پڑھتے ہو نماز میں, وہ انعام والے ہیں. یہ غضب والے کون ہیں؟ جو انعام والوں کے سامنے آئے, تم جیسے. کیا شب ہجرت رسول خدا نے دعا نہیں مانگی, وَجَعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا؟ بارے وَجَعَلْنِي, بنا دے, مِن لَّدُنْكَ, اپنی طرف سے, سلطان نصیرہ, میرے لیے ایک مددگار. رسول نے اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگی, مددگار مانگا. پھر اللہ نے رسول کو مددگار کیوں عطا کیا, مدد کیوں نہیں کی؟ قرآن سورہ تحریم, قرآن کا 66 نمبر سورہ, 4 نمبر آیت, جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے, اے نبی کی بیویوں توبہ کر لو, تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں, اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو پھر سن لو, نبی کا مددگار اللہ ہے, جبرائیل ہے, اور صالح مومنین ہے, اور فرشتے ہیں. یہ صالح مومنین کون ہیں؟ تفسیر در منصور, تیری تفسیر, جلال الدین سیوطی, جلد 6, بڑے آرام سے میں بتا رہا ہوں تاکہ دیکھ سکو. جلد 6, صفحہ نمبر 643. حضرت اسماء بنت امیس روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول خدا سے خود سنا, صالح المومنین سے مراد علی ابن ابی طالب ہے. اب غیرت کرنا اللہ کے ہوتے ہوئے, عام بندے کا نہیں, جس کے صدقے اللہ نے کائنات خلق کی, رحمت العالمین نبی محمد مصطفیٰ کا مددگار علی ہو سکتا ہے. تیرے اور میرے گناہگار کا علی مددگار نہیں ہو سکتا, تو جیسے ملا کا مددگار علی نہیں ہو سکتا. اب بتا, لگا فتوا, رسول مددگار مانگ رہے ہیں, اللہ مددگار عطا کر رہا ہے, صالح المومنین مددگار ہیں, تیری کتاب میں علی ہے. مدد مانگنا شرک نہیں, اللہ نے قرآن میں خود کہا ہے میرے تک وسیلے سے آؤ. اب قرآن کی چھوڑ دیں, رسول کی چھوڑ دیں, تیری تفسیریں, تیری کتب چھوڑ دیں, تو جیسے جاہل کی مان کے جہنم چلے جائیں. آئندہ میں کوئی بندہ تمہارا ڈبہ اٹھا کے نہ دیکھوں کہ چندہ مانگ رہا ہے.